نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي امامة قال ان هبرا من اليهود سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقعة خير فسكت عنه وقال اسكت حتى يجي جبريل فسكت وجاء جبريل عليه السلام فسأل قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى ثم قال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم إني دنوت من الله دنوفا ما دنوت منه قط قال وكيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها رواه ابن حبان في صحیح عن ابن عمر. یہ اس وقت کی فصل ثانی کی آخری حدیث ہے. باب المساجد کی فصل ثانی کی یہ آخری حدیث ہے اور انشاءاللہ ہم آپ زندہ رہے تو انشاءاللہ کل تیسری فصل بھی ہم شروع کریں گے. یہ حدیث ابو امامہ باہلی سے مروی ہے. کہتے ہیں ایک پڑھے لکھے یہودی نے، ہبر کہتے ہیں دانش مند کو، عقل مند کو، پڑھے لکھے آدمی، ایک پڑھے لکھے یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سوال کیا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے اچھا. یہود یہ جو پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے، وہ امتحاناً آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ہی جواب دے سکیں گے، اور اگر یہ نبی نہیں ہیں تو جواب نہیں دے گا. تو اس پڑھے لکھے آدمی نے، اس دانش مند نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے اچھا ہے. فسکت عنہ، تو حضور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. حضور چپ رہے، اس لیے کہ آپ کی شان یہ تھی کہ بولتے ہی نہیں تھے جب تک قدرت بولنے کو نہ کرے. یہ شان تھی. اور یہاں جو نہیں جانتے ہیں بے پر کی بک 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 چھک 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 کرتے رہتے، بولتے ہی نہیں تھے. وما ينطق، حضور بولتے ہی نہیں تھے. وما ينطق عن الهوى، خواہش نفس سے کوئی گفتگو کرتے ہی نہیں تھے. ان هو الا وحی یوحی، انتظار کرتے تھے کہ قدرت کیا ہمیں بولنے کو کہتی ہے. انتظار فرماتے تھے کہ قدرت کیا ہم سے بلانا چاہتی ہے، اس کا انتظار کرتے. تو حضور چپ رہے، جواب نہیں. یہاں جیسے کسی کے منہ سے کوئی بات کی دھاڑ سے جواب دے دیا، بہت ٹھہرنے کی ضرورت ہے. وقال اسکت، اور اس سے بھی فرمایا تم بھی چپ رہو. اس یہودی پڑھے لکھے آدمی سے فرمایا تم بھی چپ رہو، میں بھی چپ ہوں، تم بھی چپ رہو. حتیٰ یجیء جبریل، یہاں تک چپ رہو کہ جبریل آ جائیں. جانتے تھے کہ ابھی جبریل آئیں گے. فسکتا، تو بھی چپ ہو گیا. وہ جہاں جبریل کو، جبریل بھی آ گئے. حضور نے کہا تھا جبریل کو آنے دو. اس وقت تک تم بھی چپ رہو. جبریل آ گئے، وہ چپ رہا. وہ جہاں جبریل علیہ السلام فسالا، تب حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تم بتاؤ کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے اچھا ہے. فقال، تو جبریل امین نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے یہ سوال پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے زیادہ نہیں جانتے. یعنی حضور میں خود بھی بتا نہیں سکتا کہ کون سا ٹکڑا بہت اچھا ہے. جبریل کہہ رہے ہیں میں بھی بتا نہیں. فرشتہ ہے نا، معصوم ہے، وہ بھی کچھ اپنی طرف سے بولنا نہیں چاہتا. جب حضور چاہتے ہیں کہ قدرت کچھ بولے تو جبریل بھی چپ ہے. کہا حضور میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں. وہ بھی کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے. ولیکن اسأل ربی، لیکن میں سوال کروں گا میرے رب سے جو برکت والا ہے اور بلند ہے. جبریل نے کہا میں اب جا کے اپنے رب سے سوال کروں گا کہ کون سا ٹکڑا سب سے.
یعنی آپ یہی چاہتے ہیں کہ قدرت کچھ بولے تو میں بولوں، تو میں جا کے رب سے پوچھتا ہوں کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے زیادہ اچھا ہے؟ اچھا صاحب، ثم قال جبریل، گئے پوچھا جبریل، اس کے بعد جبریل نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، انی دنوت من اللہ دنوا، میں اپنے رب سے قریب ہوا، ما دنوت منہ قط، کبھی اتنا قریب نہیں ہوا، آج میں اپنے رب سے اتنا قریب ہوا، سوال پوچھنے گئے تھے نا، یہ حضور کی بارگاہ کی برکت ہے، اپنے رب سے میں کبھی اتنا قریب نہیں ہوا، میں اپنے رب سے آج بہت قریب ہوا، اتنا کبھی بھی ما دنوت منہ قط، اتنا تو کبھی بھی اپنے رب سے میں قریب نہیں ہوا، یہ فرشتے کی حالت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیفا کان یا جبریل، اور یہ کیسے ہوا ہے جبریل؟ اب حضور خود ہی پوچھ رہے ہیں یہ کیسے ہوا جبریل؟ قال کان بینی و بینہ سبعون الف حجاب من نور، تو جبریل نے کہا حضور ایسا ہے کہ میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے، جب بہت قریب ہوا تو کی بات ہے، یہ ایک دو پردہ نہیں، 70,000 نور کے پردے تھے۔ لیکن قریب ہونا تھا تو میں قریب ہوا، اور جواب ملنا تھا تو ادھر سے جواب بھی مل گیا۔ فقال، جب میں نے پوچھا کہ میرے مولا یہ زمین کا کون ٹکڑا سب سے زیادہ اچھا ہے، تو جواب ملا شر البقاع اسواقها، زمین کا بدترین ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار قائم ہے، اس لیے کہ بازار میں سب الٹا سیدھا ہوتا ہے، سیدھا بہت کم ہوتا ہے، الٹا زیادہ ہوتا ہے، بازار میں زیادہ الٹا سیدھا ہوتا ہے، سیدھا بھی ہوتا ہے جیسا کہہ رہا ہوں، لیکن الٹا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بازار جہاں قائم وہ زمین کا بدترین ٹکڑا، وہاں سب چلتا جھوٹ سچ کا بازار گرم رہتا ہے، وہاں ہاتھ کی صفائی دکھائی جاتی ہے، وہاں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، چلتے پھرتے آدمی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پتیاں کسی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا سب سے برا ٹکڑا زمین کا وہ جہاں بازار قائم، وہ خیر البقاع، اور زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا وہ ہے جہاں مسجدیں قائم ہیں۔ تو یہ خوشی کی بات ہے اللہ کے فضل سے آپ لوگ زمین کے بہترین ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنا دین سیکھنے کے لیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی ایک لمحہ بھی قدرت قبول کر لے تو اس کا جواب برسوں کی عبادت سے نہیں ہو پائے گا۔ بس کا سب سے بہترین ٹکڑا ہوا جہاں مسجدیں قائم، اس پر روایت کا ابن حبان نے اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عمر سے۔ یہ بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی اور آپ نے سن بھی لیا، لیکن اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کے لیے میں گفتگو کروں، عوامی گفتگو تو ہو گئی۔ اللہ کی شان کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ اول بھی ہے، هو الاول والآخر، اور وہ آخر، وہ ظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی، اس پر سب کا ایمان ہے۔ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ سمجھ لینا آپ، پھر آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ ظاہر ہے بالکل، اتنا ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں جتنا وہ ظاہر ہے، اور اتنا چھپا ہوا بھی کوئی نہیں جتنا وہ چھپا ہوا، وہ اپنی شان میں منفرد۔ تو جب ظاہر ہے تو آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ تو کمی جو ہے اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ بندوں میں کمی ہے، مخلوق میں کمی ہے، فرشتوں میں بھی کمی ہے۔ فرشتے ایسے نہیں ہوئے کہ ایسے دیکھ لیں سیدھے، وہ نور کے حجابات ہیں، ابھی بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہو۔ سورج نکلتا ہے نا، سورج، اور سورج غروب بھی ہوتا ہے، یعنی چھپ بھی جاتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو آپ آرام سے اس کو دیکھو، لیکن جب وہ نصف النہار پہ ہوتا ہے کوئی آنکھ ملا سکتا ہے سورج سے؟ جب ایک دم اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے کسی کی طاقت نہیں کہ اب اسے آنکھ ملائے، تو ہم تو اس کی بنائی ہوئی چیز دیکھنے کے بھی لائق نہیں ہوئے بابا، سورج اسی کا بنایا ہوا۔ اب دیکھ کے طرح بتاؤ تو نصف النہار میں سورج کو، پھر وہ بنانے والے کو کیسے دیکھ لیں گے؟ ظاہر تو ہے سورج، ذرا دیکھ کے بتاؤ تو۔ یہیں سے مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، ان کا کوئی مرید تھا بیچارہ، بہت منہ لگا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت ایسا کیجئے کہ ذرا آپ کی خدمت میں ہوں، میں بھی کچھ جان لوں، کچھ سمجھ پوچھ لوں، اور ذرا کچھ جلوہ خدا کا میں بھی دیکھ لوں۔ بہت سمجھایا پیر صاحب نے
یہ جلوہ تو اس کا صاف ظاہر ہے، لیکن حجاب ہماری طرف سے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن پھر مرید تو مرید مانا ہی نہیں کسی طرح سے، کہا نہیں حضرت ہیلا بہانہ نہ کیجیے، ہم کو ذرا تو کچھ دکھا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو فلاں پہاڑ پر چلے جاؤ۔ کہا کچھ دیکھنے کو ملے؟ کہا ملے گا، بالکل بھیج رہا ہوں تو ملے گا دیکھنے کو۔ ہماری خوشی میں بیچارے پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے ہیں۔ جب کافی ذرا بلندی پہ پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک اژدہا بڑا سانپ جو آدمی کو نکل جاتا ہے، ایسے کھڑا کھڑا نکل جاتا ہے، وہاں بیٹھا ہے۔ ان کو دیکھتے ہی اس نے صرف سر اپنا اٹھایا ذرا سا، ان کو لگا کہ یہ ابھی مجھے نکل جائے گا۔ جب یہ الٹے پاؤں پلٹے ہیں، اتنے زور سے بھاگے ہیں کہ کبھی زندگی میں نہیں بھاگے۔ اور پھر جب حواس ان کے ٹھکانے ہوئے تو اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے، وہ کہنے لگے حضرت میں نے کہا تھا کہ مجھے خدا کے پاس بھیجیے، تو آپ نے تو موت کے پاس بھیج دیا۔ کہا کیا ہوا بابا؟ ہوا کیا؟ تو وہ واقعہ بیان کر دیا کہ وہاں خدا سے تو کچھ ملاقات نہیں ہوئی ہماری، لیکن وہاں موت میرا انتظار کر رہی تھی، ایک سانپ تھا وہاں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، بڑا نکل جانا چاہتا، زندگی تھی کہ میں بچ گیا، تو آپ نے مجھے موت کے میں بھیجا۔ کہا تم دیکھ نہیں پائے؟ ٹھیک سے کہا دیکھ تو نہیں پائے، بلکہ دیکھا کہ بڑا سانپ۔ کہا تم اس لائق نہیں ہوئے، خدا کے بندے کو دیکھ تو خدا کو کیا دیکھا؟ ہماری حالت ہے سیدھے کہا اسی کی ضد کرتے ہوئے ہم سب اس لائق نہیں کہ خدا کے بندے کو دیکھ سکیں۔ وہ ذاکہ بندہ ہی ہے سب، یہاں ہر چیز بندہ ہی تو ہے، اس کی مخلوق کو دیکھنے کی طاقت تم کو نہیں ہے، اس کو کیسے دیکھ لو کہ خالق کو؟ تب ان کی سمجھ میں آیا، تب ان کا دماغ کھلا۔ خیر یہ تو ایک واقعہ سنا دیا، اب یہ کسی کے حلق سے کچھ اترے کہ نہ اترے، میں وہ کہوں کہ سب کے حلق سے اتر جانی چاہیے، منصوص گفتگو کروں، اس لیے پھر ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، منصوص کروں گفتگو۔ حضرت کلیم نے کہا رب ارنی، خدا بندہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ جواب ہے لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکو۔ حضرت کلیم کو کہا گیا یعنی ہم جلوہ دکھائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دکھائیں گے، ہم جلوہ نہیں کریں گے، ایسا کچھ ہے تو ظاہر ہی ہے۔ کہا تم نہیں دیکھ سکو، لن ترانی، کمزوری تمہاری طرف سے آئے گی، تم میں طاقت نہیں ہے اتنی۔ لیکن یہ اللہ کے پیارے کلیم ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان محبوبوں کی بات رکھ لی جاتی ہے۔ جب ان کا اصرار بڑھا کہ نہیں دکھا تو ایک صفاتی تجلی ہوئی، وہ بھی ہزاروں پردے پیچھے سے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسے کلیم ایسا کرو، تم مجھے دیکھنا چاہتے تو پہاڑ کو دیکھو، ولیکن انظر الی الجبل، مجھے دیکھنا ہے نا، پیر صاحب نے بھی پہاڑ میں بھیجا تھا، تو آپ ذرا پہاڑ کو دیکھو، قدرت نے بھی پہاڑ دکھایا۔ دیکھو شیطان یہاں بھی ہے، یہ اتنا بدماش ہے، یہ حضرت کلیم سے کہنے لگا تم کیسے خدا کے دیکھنے والے تھے؟ جب تم نے ضد کی تھی کہ خدا بندہ اپنا جلوہ دکھا تو پہاڑ کیوں دیکھنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے رب ارنی، خدا بندہ اپنا جلوہ دکھا تو پہاڑ کیوں دیکھنے لگے آپ؟ میں تو ہوتا تو کہہ دیتا میں تیرا دیکھنے والا ہوں، پہاڑ کیا دیکھوں؟ کہنے میں کتنی اچھی بات لگتی، یہی منطق ہے وہابیوں کی، یہی منطق ہے، دیکھنے میں کتنا اچھا، کتنی اچھی بات کر رہا ہے دیکھنے میں کہ میں تیرا دیکھنے والا، پہاڑ کیا دیکھوں، پہاڑ کیا دیکھوں، اور کوئی وہ تو چت ہو جائے فوراً۔ لیکن وہ معاملہ کلیم کا ہے، اللہ کے پیارے اور چہیتے کا معاملہ ہے نا، انہوں نے وہ جواب دیا ہے کہ زندگی بھر اس جواب کو سن کر کے اس کی نسل روتی رہ جائے گی۔ دھوکہ تو بہت تگڑا دیا تھا، انہوں نے کہا او گدھے، او کمبخت، میں پہاڑ کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں پہاڑ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا جواب ہے؟ کہا پھر کیا تھا؟ کہا اللہ کے حکم کو دیکھ رہا تھا، میں اس کے حکم کا تابع ہوں، اس کا حکم تھا ادھر دیکھو، جدھر حکم ہوگا ادھر دیکھوں گا۔ تو سمجھتا میں پہاڑ کو پہاڑ کو نہیں، اللہ کا حکم دیکھ رہا تھا۔ تو یہ حکم نہیں دیکھتے، پہاڑ کو دیکھنے والے جس کو عابد کہتے ہیں، یہی ٹانگ مارتے ہیں، یہ موحد اسی طرح بنتے ہیں۔ چلو تو تجلی آئی پہاڑ کے اوپر، قدرت نے کہا تھا پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب پہاڑ پر تجلی آئی، وہ بھی صفاتی تجلی تھی، بہت سے پردوں سے ہو کر کے آئی، جانے کتنے حجابات تھے، تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہوش ہو کے گر گئے۔ اسی پر کہنے والے نے کہا اور اچھا ہی کہا ہے، موسیٰ سے ہوش رفت بے پرتو صفات، تو عین ساتھ میں نگری در تبسم ہے، اے اللہ کے محبوب، یہ رویت آپ کا نصیب تھی، جیسے کلام حضرت کلیم کا نصیب تھا، تو یہ رویت حضور کا نصیب تھی۔ کہا ایک صفاتی تجلی دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوش چلا گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے، اور آپ قدرت کے جلوے برابر دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے، پلک بھی نہیں چلتا۔ تو یہ کمزوری اور کمی جو ہے یہ ہمارے آپ کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے نہیں، وہ تو ظاہر ہے بالکل۔ مصلح الدین شیخ صادق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اسی ظاہر کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جب قدرت سب سے زیادہ ظاہر ہے تو ہم اسے دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ عوام بیچاری یہاں لولی لنگڑی ہے، یہاں کیا کرے گی وہ، لیکن جو سمجھ میں آ جائے پلے پڑ جائے ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں یار نزدیک تر ازمن بمنست بیا عجب تر کی منازوے دور چکنم کی تما گفت کی او در کنارے منو من مہجور۔ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، فارسی زبان میں، ویسے بھی فارسی زبان بہت شیریں ہے، زبان فارسی شیرین است، بہت میٹھی زبان ہے فارسی،
لیکن تھوڑی سی مشکل ہے، اردو سے تھوڑا زیادہ مشکل ہے. کہتے ہیں میرا دوست میرا محبوب یعنی اللہ، کیا پردے میں کہہ رہے ہیں، کہا میرا اللہ مجھ سے زیادہ مجھ سے قریب ہے. سن رہے ہو؟ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب. جان آپ سے قریب ہے نا، اس سے بھی زیادہ قدرت قریب ہے آپ سے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگے جان سے بھی زیادہ بندے سے قریب ہوں. جان تو ہم ہمارے آپ کے قریب ہے نا. ارے بھیا تھوڑا سا اپنے ذہن پہ بھی بوجھ ڈالو، اس گرے پڑے ہی پہ بوجھ رکھو گے تو کیا سمجھو گے آپ؟ جان تو ہے نا ہمارے اندر، جان بالکل ہمارے پاس ہے. لیکن آج تک کسی نے جان کو دیکھا؟ کسی نے اپنی روح کو دیکھا اپنے روح کو کبھی؟ جو آدمی اپنی جان کو نہیں دیکھ سکتا وہ جانے جان کو کیسے دیکھے گا؟ اپنی جان کو دیکھ کر کے بتاؤ تو ذرا. ہم اس لائق نہ ہوئے کہ اپنی جان کو دیکھ لیں. ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، پاؤں دکھائی دے رہا ہے، ناک دکھائی دے رہی ہے، آنکھ دکھائی دے رہی ہے، پیٹ دکھائی دے رہا ہے 2 گز آگے ہے، یہ سب کے بال دکھائی دے رہے ہیں، ریشے مبارک دکھائی دے رہی ہے، امامہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن جان بھی کہیں دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی. جو آدمی اس لائق نہ ہوا کہ اپنی جان کو دیکھ لے وہ بڑا دیدار بن رہا ہے، لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے. جس وقت کرسی پہ بیٹھتے ہیں لگتا ہے ان سے بڑا بکرات کوئی ہے ہی نہیں. اس لائق نہ ہوئے کہ ہم اپنی جان کو دیکھ لیں، تو جس نے جان کو پیدا کیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھ لیا. سادی صاحب کی بات پر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار نزدیک تر از من، میرا خدا مجھ سے زیادہ قریب ہے، یعنی میری جان جتنی قریب اس سے زیادہ قریب میرا خدا ہے. کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، وہ تو قریب ہے. یہ بڑے تعجب کی بات کہ ہم اس سے دور ہیں، وہ تو بہت قریب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. لیکن یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم ہی اس سے دور ہیں. کہتے اب میں کیا کروں؟ چیک لکھ رہے ہیں، چیک کی تواں گفت، اب میں کیا کروں؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا دوست میری گود میں ہے اور میں اس کی ملاقات سے محروم ہوں. وہ بالکل ہے، در کنارے من و من مہجورم، میرا دوست میری گود میں ہے لیکن میں اس کے وصال سے محروم ہوں، نہیں مل رہا ہے. ایسا یہ ہے بابا. یہ تھوڑا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے گفتگو کیا میں نے. وہ بالکل قریب ہے. بندوں نے جب پوچھا تھا کہ میرا خدا اگر دور ہے تو میں چیخ چیخ کے اس کو پکاروں، اور قریب ہے تو مناجات کروں. کہا نہیں میں قریب فائنی قریب، میں قریب، بالکل قریب ہوں. یہی حال حضور کا بھی ہے. حضور مومنوں کی جانوں سے قریب ہے، اللہ بھی قریب ہے، اس کا رسول بھی قریب ہے. خدا کرے کہ ہم لوگ بھی اس سے قریب ہو جائیں. آج کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ وہ تو قریب ہے، اللہ کرے کہ ہم اس لائق ہو جائیں، اس سے قریب ہو جائیں، اور جو حجابات ہیں یہ اٹھ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.